جب نعت پڑھو جھوم اٹھو عشق نبی میں، جب نعت پڑھو جھوم اٹھو عشق نبی میں، ایسا تو ثنا خوان نبی مجھ کو بنا دے، مجھ کو بنا دے، مجھ کو بنا دے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کی ہمارے لیے بہت ساری خوشیاں، بہت ساری برکتیں مدنی چینل لاتا ہے، اور عشق رسول کس مسلمان کے دل میں نہیں ہوتا، اور عشق رسول کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے ایک بڑا پیارا انداز پیارے آقا کی مدح سرائی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو نبی پاک کی بارگاہ کے نعت گو شاعر تھے، پیارے آقا کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کیا کرتے تھے، اور وہ شعر کون نہیں جانتا۔ کیا کمال کی بات حضرت حسان بن ثابت نے لکھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضور آپ کو آپ کے رب نے تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے گویا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، آپ بننا چاہتے تھے، آپ کی رضا کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ان اشعار کو سامنے رکھیں، اس خوبصورت بات کو سامنے رکھیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بہت سارے اشعار یاد آتے ہیں۔ اگر ہم نعتوں میں یہ کہا کرتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو یقیناً یہ نعت خوانی جو ہے یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور آج ماشاءاللہ ہمارے درمیان بڑے پیارے ثناخوان رسول موجود ہیں۔ کون کون ہیں انشاءاللہ آپ کو تعارف بھی کروائیں گے، ان سے کلام بھی سننا ہے، ان کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے آپ کی ہر دل عزیز شخصیات نعت خواں اسلامی بھائی ثناخوان رسول بھی ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی عید منائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ وقار بھائی موجود ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو عید مبارک، مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم آصف بھائی کو ماشاءاللہ حاضری مدینہ بھی مبارک، عید بھی مبارک ماشاءاللہ، تقبل اللہ منا و منکا ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ بہت بہت عید مبارک ماشاءاللہ، اللہ پاک خوش رکھے آپ کو، تقبل اللہ منا و منکا ماشاءاللہ۔ آپ کو کھجور مدینہ بھی پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عادل بھائی آئے ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ، بہت بہت عید مبارک، تقبل اللہ منا و منکا ماشاءاللہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہے؟ تشریف رکھیں عادل بھائی ماشاءاللہ۔ ہمارے عادل بھائی کو بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب یہ وہیں رکھتے ہیں، اور بھی آپ لے سکتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ ان نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے بارے میں بھی بہت کچھ جاننا چاہتے ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ عید کے موقع پر ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس سلسلے کو نعت رسول مقبول سے۔ آصف بھائی اگر ہمیں کوئی کسی کلام سے اس کو شروع کرتے ہیں، اور پھر مل کے انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ سب مل کے پڑھیں تو کیا بات ہے، سارے نعت خواہ مل کے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ، مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا بس سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر
کہ ماشاء اللہ مبارک دن ہے، عید کا دن ہے، تو اس حوالے سے بھی امیر سنت نے ایک کلام تحریر فرمایا، آئیے مل کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہو مبارک کی عید آئی ہے، 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 ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، ہو مبارک، ہو مبارک، مبارک ہو مبارک کی عید آئی ہے، ہو مبارک، مبارک ہو مبارک، مبارک ہو مبارک کی عید آئی ہے، ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان، بعد رمضان عید، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا، جس کو آقا سونے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربانی ہوتی ہے، اس پہ قربانی ہوتی ہے، ہو مبارک کی عید آئی ہے، ہر سو رحمت خدا کی چھائی ہے، عید تجھ کو مبارک سایہ، عید تجھ کو مبارک سایہ، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، جس کو آقا مدینے بلوائے، جس کو آقا، جس کو آقا، جس کو آقا مدینے بلوائے، اس مسلمان
مسلمان کی عید ہوتی ہے جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں جمانا وطنی مدینے والے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے جس کو آقا سونے جس کو آقا پیارے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے مجھ کو آقا مجھ کو میں دو بکی آقا مجھ کو عیدی میں دو بکی آقا مجھ کو عیدی میں دے دو مجھ کو عیدی میں دو بکی آقا جانے کب میری عید ہوتی ہے جانے کب میری عید ہوتی ہے جانے کب میری عید ہوتی ہے عید عطار عید عطار عید عطار اس کی گئے جس کو عید عطار عید عطار عید عطار اس کی گئے جس کو خواب میں کی دید ہوتی ہے خواب میں کی دید ہوتی ہے خواب میں کی دید ہوتی ہے ہو مبارک کی آئی ہے ہو مبارک کی آئی ہے ہر صورت سے خدا کی چھائی ہے ہو مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک کہ عید آئی ہے ہر صورت
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हो मुबारक के ईद आई है, हर सू रहमत खुदा की छाई है। अल्लाह ताला अपनी रहमत की बरकतें हमें अता फरमाए। माशाअल्लाह आरिफ भाई भी हमारे दरमियान आ गए हैं, मदनी मुन्ने भी आए हैं, उन्हें भी बिठाएं भाई इंशाअल्लाह। मदनी मुन्नों को भी हम ईदी भी पेश करेंगे और तोहफे भी पेश करेंगे। और बारी बारी में चाहता हूँ नातख़्वाह इस्लामी भाइयों से उनके बारे में कुछ पूछ लेते हैं, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। और मैं साथ साथ ये भी चाहूँगा कि अपनी पसंद का नात कलाम भी बता दें और अपनी पसंद का जो शेर हो जो आपको बड़ा पसंद हो, क्योंकि नात को तो सारा साल ही नाते पढ़ते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ वाकई ऐसे अशार या ऐसे कलाम होते हैं जो खुद भी बहुत पसंद होते हैं। तो चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं वकार भाई से। वकार भाई वैसे आपका ताल्लुक कहाँ से है? अब्दुल हबीब भाई ताल्लुक तो बेसिक सरदाराबाद से। अच्छा, सरदाराबाद फैसलाबाद से हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो आप माशाल्लाह मदनी भी हैं या पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। कौन से दर्जे में हैं? अभी तीसरे दर्जे। तीसरे दर्जे, दरसे निज़ामी के तीसरे दर्जे में। नाइट। अच्छा जी, अच्छा, 5 साल दरसे निज़ामी कर रहे हैं और तीसरे दर्जे में पहुंच गए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जल्दी वकार मदनी हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत प्यारी तिलावत भी करते हैं, बहुत प्यारी अजान आपने देखा होगा, इफ्तार के बाद हम सुनते थे, और नात भी बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। तो वकार भाई आपको कौन सा कलाम बहुत पसंद है पर्सनली? तो अब्दुल हबीब भाई माशाल्लाह सभी प्यारे हैं, लेकिन जो मेरे दिल को जो कलाम ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ बरादर आला हजरत का कलाम है, अल्लाह अल्लाह शह कौनैन जलालत फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। वाह 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 वाह। और शेर कौन सा बहुत सा अच्छा पसंद है? पहले तो ये जो आपको कलाम पसंद है इसका ये पहला मतलब जो है ये तर्ज में सुनाएं, फिर शेर भी बाज़ औक़ात इंसान को होता है, कलाम कोई और होता है, शेर बड़ा पसंद होता है, लेकिन पहले तो ये शेर सुना दें। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी। अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी। वाह 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 वाह। फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी जनाब, अब्दुल खलील भाई हमारे पास है, लेकिन आरिफ भाई के मदनी मुन्ने माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा आपका? आपका इमामा भी खुल रहा है, हसन रजा, नाम भी हसन है। क्या भाई, नातख़्वाह के बेटे और नाम भी हसन, माशाल्लाह। चले भाई, आपके लिए भी ईदी है, ठीक है। और ये प्यारी सी मदीने की खजूर भी आप ले जाएं। कौन सी लेंगे अपने लिए? कोकोनट वाली भी है, अरे वाह। और भाई के लिए भी एक ले जाएं। चलें जनाब, माशाल्लाह। चलो भाई खुद लेंगे, भाई नहीं वो खुद लेंगे, भाई वो खुद लेंगे। आप भी नात पढ़ोगे? कौन सी वाली? हस्बी रब्बी पढ़ोगे? चलो पहले खजूर खा लो एक अच्छी सी, सीधे हाथ से। सीधे हाथ से? अरे एक ले लो यार, कोई बाबू को खिला देना, ठीक है। चलो शाबाश। अब्दुल खलील भाई हमारे साथ है माशाल्लाह। अब्दुल खलील भाई को भी खजूर मदीना पेश करते हैं माशाल्लाह। जी अब्दुल खलील भाई, आपको तो दुनिया जानती है माशाल्लाह। ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि निगरान शूरा का 26वीं का बयान और अब्दुल खलील भाई की तरफ से कोई ना कोई मनकब ज़रूर आती है। हम हरमैन तय्यबैन में थे तो माशाल्लाह एक बड़ा समा था यहाँ पर। तो अब्दुल खलील भाई वैसे आपका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से? आप कराची के हैं, पंजाब के हैं, कहाँ के हैं? वैसे तो कसूर से हैं। अच्छा माशाल्लाह। मगर बचपन से ही कराची ही में। अच्छा, पैदाइश कसूर की है? अच्छा माशाल्लाह। मदर टंग आप? सादिकाबाद की है। जैसे कसूर के हैं। क्या बात है, रहते कराची में, क्या बात है, जानती दुनिया है। कितनी सारी तारुफ हैं आपके। आप हकीम भी हैं और हिकमत भी बता रहे होते हैं, कभी इलाज बता रहे होते हैं, कभी तावीज़ात अत्तारिया में भी हैं माशाल्लाह, और नात तो बड़ी प्यारी पढ़ते ही हैं। आपका पसंदीदा कलाम अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा कलाम आपको बड़ा पसंद है? मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया के लिए एक दुआया शेर है माशाल्लाह। वो
दिल चाहता है कि बार बार पढ़ो। वाह भाई, सुना दे भाई। और वो है कि ए खुदा मेरे अत्तार को वाह वाह, ये तो मशहूर भी बहुत हुआ है माशाल्लाह। सारे माइक दीजिए। जाहिद भाई से माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ खुदा मेरे आमीन। को शाद रख, ऐ खुदा मेरे अत्तार को आमीन आमीन आमीन। ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख, ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख, इनके सारे घराने को आबाद रख, आमीन। इनके सारे घराने को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख, ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई ये बड़ी कमाल की मनकबत है और अब्दुल खलील भाई की माशाल्लाह ये पहचान है। अब्दुल खलील भाई को मैं पर्सनली जिस तरह ऑब्जर्व करता हूँ कि तकरीबन नात ख्वानों से हटकर इनकी आवाज़ है और ये हट के कुछ तर्ज़े लाते हैं और बाज़ औक़ात जिसको हम मुश्किल तर्ज भी कहते हैं, लेकिन माशाल्लाह कमाल से पढ़ते हैं। अल्लाह इनको और बरकत अता फरमाए। दाईं तरफ मेरे आसिफ भाई हैं और माशाल्लाह अल्लाह ने इनको भी बड़ी प्यारी आवाज़ से नवाजा है। ताज़ा ताज़ा मदीने से होकर आए हैं। अल्लाह इनको और बार बार हाज़िरी मदीना अता फरमाए। आसिफ भाई कुछ आप बताएं, आपको कलाम कौन सा बड़ा पसंद है? पहले तो आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कौन से शहर से हैं आप, कहाँ पैदाइश हुई? अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना कराची। माशाल्लाह, अच्छा, कराची के ही हैं आप और ज़बान आपकी मेमनी है जी। मेमन है आप माशाल्लाह। मेमनों में भी कास्ट होती है ना, कहाँ के मेमन है आप? जूनागढ़ धोरा जी। जूनागढ़ के हैं, अरे वाह भाई वाह। चलें भाई, जूनागढ़ वाले हैं। और कलाम कौन सा पसंद है? कलाम ऐसा बहुत ज़्यादा जो है वो दो हैं। एक है आला हज़रत का क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, आप पढ़ते भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। और एक कलाम है सरकार तवज्जो फरमाए। वाह वाह वाह, वाकई ये दोनों कलाम आसिफ भाई, चले दोनों का एक एक शेर सुना दे भाई। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है, वाह 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 वाह। कर्ज़ लेती है गुनाह, कर्ज़ लेती है गुनाह, परहेज़गारी वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, सुभान अल्लाह, वाकई ये कलाम ही ऐसा है कि वाह वाह करने को जी चाहता है। जी तो चाह रहा था मैं पूरा ही कलाम सुन लूँ, मेरा पसंदीदा कलाम, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलाम है, लेकिन ज़ाहिर है कि सबके साथ लेके चलना, और मैं चाह रहा हूँ आपकी कॉल्स भी होंगी। आसिफ भाई दूसरे कलाम का शेर। हासिल है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। हासिल है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, मोहताज नज़र है हाल मेरा, मोहताज नज़र है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह,
اللہ, سرکار توجہ فرمائیں. جناب یہ کلام تو واقعی جب بھی مدینہ منورہ حاضری ہو اور وہاں جا کر پڑھا جائے یا سنا جائے تو اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. عادل بھائی ہمارے درمیان ہے ماشاءاللہ, بڑی پیاری آواز اللہ نے ان کو دی ہے, بہت پیارا پڑھتے ہیں اور مجھے کئی بار موقع ملا ان کے ساتھ سلسلے کرنے کا ماشاءاللہ. عادل بھائی آپ آئی ٹی مجلس میں بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, کہاں کے رہنے والے ہیں, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ باب المدینہ کراچی سے. کراچی میں ہی پیدائش ہوئی, یہیں کے ہیں ماشاءاللہ. اچھا عادل بھائی آپ کو کون سا کلام پسند ہے؟ مجھے ویسے تو کلام تو بہت زیادہ ہیں, لیکن امیر اہل سنت کا ایک کلام ہے, میں جو یوں مدینے جاتا واہ واہ واہ. کچھ اور بات. اچھا ویسے میں یہ بتاؤں ناظرین, میں آصف بھائی کے بارے میں ایک بات پہلے بتاؤں گا اور پھر یہ کلام کے بارے میں بتاتا ہوں. آصف بھائی ایک سوال ہے میرا آپ سے, میں نے دیکھا ہے شاید نعت خوانوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا, میں نے ابھی تک تو کسی اور نعت خواں کو نہیں دیکھا کہ آپ بڑی دھیمی آواز میں بھی بڑا پیارا پڑھ لیتے ہیں. یہ آپ نے پریکٹس کی ہے؟ کیونکہ میں بھی کبھی کبھی نعت پڑھتا ہوں تو دھیمی آواز میں وہ ہم پوری لے نہیں لے سکتے, پوری طرز اور اس کا انترا اور وہ نہیں اٹھا سکتے, مگر میں نے آصف کو دیکھا ہے کہ یہ مائک کا پراپر استعمال کرتے ہیں, مائک قریب کر لیتے ہیں اور بہت دھیما پڑھتے ہیں. اور دھیمے میں یعنی ہم بازو کا زور لگا دیتے ہیں تو تھک بھی جاتے ہیں, کیونکہ مجھے یوں پریکٹس ہے کہ کبھی ساتھ بٹھا کر ان کو سنیں نا, کبھی ایسی جگہ پر جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اور کراؤڈ تک آواز نہ جائے تو یہ اسی دھیمی آواز میں پوری اسی انداز سے کلام سنا دیتے ہیں جو میں تو کم از کم نہیں کر سکتا. آپ لوگ کر لیتے ہوں گے ایز اے نعت خواں, لیکن یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ یہ بہت سلولی پڑھتے ہیں. اور یہ کیسے ہے آصف بھائی, اس کا کیا کچھ گر بتائے نا, ہمیں بھی کبھی کبھی ہمیں پڑھنا پڑتا ہے لیکن وہ ہماری آواز ہی بلند ہو جاتی ہے. ایسا اس میں بس یہ کہ جیسا کچھ دیر قبل آپ نے فرمایا کہ کوئی پریکٹس وغیرہ کا سلسلہ, تو بعض اوقات ہوتا ہے کسی نعت خواں کو کہ کوئی ایک نعت خواں ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سننا ان کو پسند کرتے ہیں. تو ایک نعت خواں الحمدللہ ہیں, ان کو میں کافی عرصے قبل جب اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہمارے مدرسے میں مقابلے ہوتے تھے اور اس کے بعد محفلوں میں حاضری ہوتی تو خاص کر کے ان نعت خواں کی محفل کا میں معلومات کرتا تھا کہ ان کے پروگرام کا ہیں, تو پھر میں حاضر ہو کر بہت قریب سے کوشش کرتا کہ ان کو سنتا تھا میں. تو اس میں یہ کہ بعض اوقات نعت خواں جو ہیں وہ انترا مطلب اٹھاتے وقت اب پتہ نہیں گھبراہٹ ہوتی ہے یا کیا, تو وہ بہت زیادہ اس کو لے تو جاتے ہیں, پھر تیسرے اشعار پر جب آتے ہیں تو پھر بیٹری جو ایک طرح سے ڈاؤن ہونا شروع. ایسا ہی ہے ہمارے ساتھ, میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے. تو ریلیکس لے کر اگر سیزنل نعت خواں ہے نا, ایک نعت کے میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ گھنٹہ گھنٹہ پڑھتے ہیں, اللہ آپ کو اور برکت دے, لیکن اپنی تو ایک نعت کے بعد بس ہو جاتی ہے. تو وہی میں سیکھنا چاہ رہا ہوں, تو کیا اس کا طریقہ ہے؟ اس میں یہی ایسا کہ اگر کلام کا جیسے انترا اٹھانا ہے تو اس کو آپ کو جو شروع کا الفاظ ہے اس کو لے کر نیچے سے آپ بالکل لے کر چلیں. اب وہ بعض اوقات کوئی اشعار ایسا ہے جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے اگر جی آپ بالکل بتائیں بھائی, ہمارے بہت سارے ناظرین بھی تو نعت خواں ہوں گے نا. اب جیسے یہ سرکار توجہ فرمائے یہ کلام ہے, اب اس میں ایک شعر یہ آتا ہے کہ ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت. اب یہ انترا جب اٹھانا ہے نا تو اس کو اگر نیچے سے یوں ایک میں ہی نہیں پوری امت, یعنی یوں ایک طرح سمجھ کہ ہم کسی گفتگو کر رہے ہیں, وہی انداز کو لے کر طرز کو رکھنا ہے اپنے ساتھ. لیکن اس کو اگر میں بالکل زور لگا کر کروں گا تو اس میں پھر مطلب آگے چلنا زور لگا کے کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتائیں. وہ تو پھر مشکل سا ہو جائے گا چونکہ عادت نہیں ہے نا. تو بات کرنے کے انداز میں بھی اگر اس کو ہم کلام کو اس طرح ڈھال دیں گے نا ان الفاظ میں, جیسے بات کرتے کرتے ایک میں ہی نہیں پوری امت, آپ اس سے بھی دھیمی آواز میں پڑھ لیتے ہیں, وہ ذرا پڑھ کے بتائیں, میں نے دیکھا ہے آپ کو. سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, یہ واقعی توجہ یہ بڑی کام کی چیز ہے جی. ہاں یعنی اتنی ہائی پچ پہ جائے گا نہیں. عدنان بھائی آپ تو رہتے ہی اوپر ہیں, میں نے دیکھا آپ کو ماشاءاللہ, اللہ نے آپ کو واقعی گلا دیا. لیکن میں کبھی کبھی آپ کو دیکھتا ہوں سوچتا ہوں یار پوری کر بھی پائیں گے کہ نعت نہیں کر پائیں گے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ہم بھی عید کا دن ہے, صبح سے کسی چیز میں مصروف ہے تو تھک گئے ہیں, لیکن ماشاءاللہ یہ بھی کام کرتے ہیں, لیکن یہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچا. تو وہی والی بات ہے کہ ہر بندے کا ایک کمال ہوتا ہے, اس کو ایک پچ ہوتی ہے, اس کی ایک لے ہوتی ہے, تو ماشاءاللہ یہ وہاں تک لے جاتے ہیں. اور شاید میرا خیال ہے آپ کو شاید ہر دھیمی آواز میں سمجھ بھی نہیں آتی ہے, آپ سے تو اٹھاتے ہی ہیں نعت کو ماشاءاللہ. ہر بندہ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. ایسا بھی یہ کور کر بھی لیتے ہیں. ہاں یہ کر لیتے ہیں. یہ مطلب اتنی پک پر جانے کے بعد بھی نا ہم یعنی بعض اوقات جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے نا تو وہ سوچتے ہیں کہ یار پاسبل ہے کہ یہ ذرا سا طرز میں آگے پیچھے ہوں گے, لیکن یہ اس کو کور کر لیتے ہیں الحمدللہ, ماشاءاللہ, اور پھر لے کر آتے ہیں دوبارہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ان کا زمین و زمان کلام یہ بہت کمال کا پڑھتے ہیں, مگر ان کو یہ شعر نہیں بھی سنانا تو بھی میں سنوں گا انشاءاللہ. باقی ہر نعت خواں سے میری بھی ایک, کیونکہ نعت سننے کا مجھے بھی بہت شوق ہے, تو کچھ نعت خوانوں کے بارے میں ہوتا ہے اس کا یہ کلام بہت کمال کا ہے, اس کا یہ کلام بہت کمال کا ہے. چلے عادل بھائی نے کہا میں جو یوں مدینے جاتا, عادل بھائی شعر سنائیے اس کا. میں جو یوں مدینے جاتا تو
چار واہ 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 واہ. ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو چار بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو چار بات ہوتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہمارے تیسرے اسلامی بھائی، آپ کا نام حضور؟ سب تر سب تر سب تر. کیا بات ہے، نام ہی آپ نے ایسا رکھا ہے کہ سب تر. ہاں ہم نے اچھے سنگ ترے واقعہ تو سنا تھا، لیکن یہ کہ چلے وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سنگترے جو ہے وہ کوئی بندہ بیچ رہا تھا، لیکن وہ آواز ہی لگا رہا تھا اچھے سنگترے اچھے سنگترے. تو کہتے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز سے میسج ایکسٹریکٹ کرنا، میسج لینا. تو بڑی پیاری بات انہوں نے بیان کی کہ یہ بات بڑی اچھی کر رہا ہے. یہ اچھے سنگترے تو کہہ رہا ہے، لیکن ایک اور میسج بھی دے رہا ہے کہ جو اچھوں کے ساتھ ہوتا ہے، اچھوں کے سنگ ہوتا ہے، وہ تر جاتا ہے. اچھے سنگ ترے وہ تر جاتا ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو اچھوں کا سنگ نصیب فرما دے تو دنیا اور آخرت میں پار لگ جائیں گے. تو آپ کیا بتایا؟ سب تر. سب تر. اب اس کے معنی بھی بتائیں بھائی. سب پر سبقت لے جانے والا تراک. اچھا، کسی کا نام ہے یا یہ اس کے معنی ہے سب تر کے؟ یہ اصل میں دو ورڈز کا مرکب ہے. سب تر. چلے جناب سبتر بھائی، آپ بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ باب المدینہ کراچی سے. ماشاءاللہ. اور کیا مصروفیات ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نعت خوانی تو کرتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اس کے علاوہ اسٹڈی ہے، درس نظامی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کون سے درجے میں؟ خامسہ میں. ماشاءاللہ. اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور آپ کو عالم بعمل بننا نصیب فرمائے. آپ کو سبتر بھائی کون سا کلام بہت پسند ہے؟ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب کا کلام، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی. کیا بات ہے، ایک شعر سنائیں اس کے حضرت. کیا بات ہے، سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے دامن کرم میں واہ 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 واہ. جس سے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس سے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. عدنان بھائی ماشاء اللہ، آپ کا تعلق کہاں سے جناب؟ میرا تعلق بھی کراچی سے ہے، باب المدینہ کراچی سے. باب المدینہ کراچی سے. یہی پیدائش ہوئی آپ کی؟ پیدائش ماشاء اللہ. طریقے ہے. چلے جناب، کلام تو آپ بہت پیارے پیارے پڑھتے ہیں، مگر آپ کو خود کون سا پرسنلی کلام بڑا پسند ہے؟ لیکن جو آپ نے فرمایا زمین و اچھا زمان، کیا بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کی تو کیا بات ہے، مگر زمین و زمان میں جو اعلیٰ حضرت نے کمال کیا ہے نا، یقین کرے. ویسے میں ناظرین آپ کو مشورہ دوں گا، کہتے ہیں جو خود پسند کرے آدمی دوسروں کو بتائے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جو کلام ہے نا، پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے، ایک بار انڈرسٹینڈ کر لیجئے. تھوڑا مشکل ہے اور ہم نے آپ کی ہی انڈرسٹینڈنگ کے لیے نغمات رضا سلسلہ کیا ہے، اور اس میں غالباً عدنان بھائی آپ نہیں پڑھا تھا زمین و زمان، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور بھی کلام کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ تمام کلام ہم نے یوٹیوب پر بھی ڈال دیے ہیں، آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں نغمات رضا کے نام سے. سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری لوگ دنیا بھر میں پسند کرتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، آپ چاہتے ہیں کہ کیا کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ایک شعر کو بھی پارٹلی اپلوڈ کر دیا ہے. اپلیکیشن بھی موجود ہے، اس اپلیکیشن میں جو میرے نام کی ہے اس میں بھی یہ نغمات رضا سلسلہ ہے. لیکن زمین و زمان تمہارے لیے اگر آپ روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر، اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے، آپ یقین کریں، پڑھیں یا تو سنیں، اور پھر آپ کو فیلنگ ہوگی کہ میں اس شخصیت کی بارگاہ میں ہوں جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ریزن آف دا آل کریشن ہے. یعنی سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کیا ہے کہ سب کچھ تو یا رسول اللہ آپ کے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی سنائیے. زمین و زمان تمہارے
زمان کیا بات ہے تمہارے لیے مکینوں کا تمہارے اشارے سے چاند چیر اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر دیا کتاب و دوا تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں کا تمہارے لیے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آقا کی کیا شان ہے ان کے ذکر میں اتنا لطف ہے ان کی باتوں میں اتنا لطف ہے ان کی مدح سرائی میں اتنا لطف ہے تو ان کا دیدار کیسا ہوگا وہ کیسی ہستی ہیں صحابہ کرام کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی سبحان اللہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی اتنی زبانوں میں اتنے انداز میں شان بیان ہوئی ہو دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں نبی پاک کا ذکر نہ ہو رہا ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت نہ لکھی گئی ہو اور سبحان اللہ اور کمال یہ ہے کہ کئی بار کوئی نعت سن لیں لیکن بار بار سننے کو جی چاہتا ہے جس سے محبت ہونا اس کا ذکر بھی بہت پیارا لگتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سچی نبی پاک سے محبت عطا فرما اور عشق رسول اپنے دلوں میں بڑھانے کا یہ نعت خواہ بہترین ذریعہ اللہ ان کی آوازوں کو سلامت رکھے ان کو اور مجھے ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ شوق مدینہ بڑھانا چاہتے ہیں نبی پاک کی یاد دلوں میں بڑھانا چاہتے ہیں تو خوش الہان نعت خوانوں سے نعت سنیں اپنے پاس اب تو موبائل فون نے بڑا آسان کر دیا ہے سلیکٹڈ کلام اپنے پاس رکھیں اور خاص طور پہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام برادر اعلیٰ حضرت کے کلام حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی کے کلام ہمارے امیر اہل سنت کے کلام ان شاعروں کے کلام جو علماء بھی تھے اور جنہوں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر کمال کے کلام لکھے ہیں یقین کرے تڑپا کے رکھ دیتے ہیں اور اچھا نعت خواہ مل جائے اس کلام کو اس انداز سے پڑھ دے تو کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی خلوتیں بھی نصیب فرمائے میں ایک اور بات عرض کروں گا محفلوں میں تو نعت سنتے ہیں میں صحیح بتاؤں اللہ ایسا بنا دے مجھے بھی اور آپ کو کہ اکیلے میں کوئی نہ ہو میں ہوں اور بس نبی پاک کی یادیں ہوں دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے دل میں ہو یاد تیری پیارے آقا کی یاد میں گزر جائے نا تو نبی پاک کی یاد میں اکیلے میں آنسو بہاتے گزرے ہے نا یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو اے کاش ایسی راتیں بھی ہمیں نصیب ہوں ایسی خلوتیں بھی ہمیں نصیب ہوں پہلے کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید پھر عارف بھائی کی طرف بھی چلیں گے مدنی منع نے خود آ کر مجھے کہہ دیا ہے ابن عارف نے کہ بھائی میں بھی نعت سنانا چاہتا ہوں تو ان سے بھی سنیں گے جی بتائیے کال دیجیے گا محمد عمیر اتاری
साहिवाल से अर्ज कर रहा हूँ। आप सभी इस्लाम भाइयों को ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। अब्दुल हबीब अत्तारी की बारगाह में अर्ज है कि आप अपने सिलसिले में जुनैद शेख अत्तारी को भी जरूर शिरकत करवाइए। जुनैद शेख से गुजारिश है कि आप अपनी आवाज में ये नात सुना दीजिए। जी माशाल्लाह, जुनैद शेख भाई को भी हमने सिलसिले में शामिल करना है और जुनैद शेख भाई एक बड़े ही प्यारे सिलसिले में हमारे साथ आ रहे हैं और वो सिलसिला है ईद के तीसरे दिन दोपहर 2 बजे उम्मीद की किरण। जुनैद भाई की नाते भी सुनेंगे और जुनैद भाई के बारे में बड़ी यूनिक मालूमात आपको मिलनी है, तो देखना ना भूलिएगा हमारा सिलसिला तीसरे दिन दोपहर 2 बजे उम्मीद की किरण। एक और कॉल दीजिएगा। मोहम्मद नईम रजा अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर से। अब्दुल हबीब भाई को बहुत बहुत ईद मुबारक हो और तमाम नात खान इस्लाम भाइयों को भी ईद की खुशियाँ मुबारक हो। नात खान इस्लाम भाइयों को अर्ज है कि इस नात का शेर सुना दें। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी जनाब, बिल्कुल सुनाएंगे। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जिम्मेदारान को ईद मुबारक और उसके बाद अर्ज है कि अदनान भाई अगर कलाम सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे ये सुना दें तो मदीना मदीना। अल्लाह ताला तमाम इस्लाम भाइयों की उम्रों में दराज़ी बिलखैर इजाफा फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा करेंगे कि सिलसिले का इख्तिताम इसी कलाम पे करेंगे और सब मिलकर इस पे आप माशाल्लाह सब मिलकर खूबसूरत पढ़ते हैं। जी मुझसे भी फरमाइश हुई, इंशाल्लाह मैं पढ़ता हूँ शेर। पहले जरा आरिफ भाई का हो जाए इंशाल्लाह। जी आरिफ भाई, आपका ताल्लुक कहाँ से है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी बाबुल मदीना कराची से। कराची से ही ताल्लुक है माशाल्लाह। आरिफ भाई, कौन सा कलाम पसंद है आपको? शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा कलाम मरहबा आज चलेंगे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। ये आपकी वजह शोहरत भी बना और वाकई अल्लाह ने बड़ा कमाल किया आप पर, बड़ा अल्लाह ताला की मेहरबानी है। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। और मैं एक और बात इन नात ख्वां इस्लामी भाइयों की दिल जोई के लिए करना चाहूँगा कि मैंने इन नात ख्वानों के कलामों को मदीने पाक में सुनते देखा, लोगों को तड़पते देखा, रोते देखा और गाड़ियों में मक्के से मदीने जाते हुए माशाल्लाह इनके कलाम चल रहे होते हैं। कभी मैं यूरोप जाता हूँ, कभी कभी ये लगता है यार ये कितने खुश नसीब हैं, इनको पता भी नहीं है इनको लोग कहाँ कहाँ सुन रहे हैं और सुनकर किस तरह तड़प रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो ये आप बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और अल्लाह आपको इस्तिकामत दे और कबूल कर ले रब ताला। तो न जाने क़यामत तक ये चीज़ें चलती रहती है। आज भी देखें ना, आज मुश्ताक के कलाम लोग सुन ही रहे हैं। कितने साल हो गए मुश्ताक भाई को चले हुए दुनिया से, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये हमें सोचना है, ये नात ख्वां इस्लामी भाई को ये भी शरफ दावत इस्लामी की बरकत से हासिल है। और ये मरहबा चलेंगे शहे अबरार के पास, ये तो बहुत ही माशाल्लाह कलाम मशहूर हुआ। जी आरिफ भाई, इसका शेर सुनाइए। बिस्मिल्लाह। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर एक भिखारी है खड़ा के दरबार के पास। हाजिर है दरे दौलत पे गदा सरकार, तवज्जो फरमाए, मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो
सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे भी कहा गया तो चले एक शेर मैं भी सुना देता हूँ इंशाअल्लाह, दिलजोई की भी नियत कर लेता हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले। माशाल्लाह जी। मदरी मुन्ने आप आगे आ जाएं, कौन पढ़ेंगे नात? चलो भाई जाओ, आ जाओ भाई, जाओ अंकल के पास जाओ। माशाल्लाह क्या बात है, ये डेयरिंग होनी चाहिए, खुद ही आके आगे आ जाना। माशाल्लाह हिम्मत वाला बच्चा है। क्या नाम है? नाम बताओ वापस जोर से। अरे भाई नाम पूछा था पहले, तो नाम तो बताओ। नाम बताओ ना भाई। नाम क्या है? उनैन रजा अत्तारी। अच्छा, अब्बू का नाम क्या है? आरिफ अत्तारी। क्या बात है। चलें कौन सी नात सुनाएंगे? रब्बना वाली। वाह भाई। मेरे प्यारे बाबा दार, मैं भी वतन देता हूँ, या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी वतन देता हूँ। वाह वाह। या नबी, मदर से जाओ। या नबी, या नबी नजरे करम फरमा। या नबी नजरे करम फरमा। हाँ नहीं वो या नबी, या नबी। नूर मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है। या नबी नजरे करम फरमाना सुनाओगे? कौन से? या नबी नजरे करम फरमाना, ए अदने से नाना, मेरे प्यारे बाबा दान, मैं भी मदद से जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे, या अल्लाह तौफीक। क्या बात है, वाह भाई वाह। क्या बात है। बहुत सारी नातों का मिक्सचर इन्होंने सुनाया है। चले माशाल्लाह। इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक और, चलो एक और ईदी लेके जाओ भाई। माशाल्लाह वाह जी वाह। चले भाई माशाल्लाह। हुनैन की क्या बात है माशाल्लाह। चले जनाब मदरी चैनल के नाजरीन की कॉल्स भी लेते हैं। हम चाहते हैं एक छोटा सा मुकाबला भी करवा लें। दाईं तरफ की टीम को हम मक्की टीम कर लेते हैं, बाईं तरफ की मदरी टीम कर लेते हैं, और इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे। मदरी अशार की तकरार कर लेते हैं। अच्छा, एक वैसे सवाल है मेरे जहन में, देखिए आप में से कौन जल्दी लब्बैक कहता है? जो पहले लब्बैक कहेगा समझ ले उसका उसको जवाब ले लेंगे। उस रुकने शूरा का नाम बताए जिनके नाम के अंदर मदीना आता है। पहले नहीं, ये हमारे वकार भाई ने पहले भाई, हमारे वकारुल मदीना। हाँ असल में ये मुझे पता है सवाल कहाँ से जहन में आया। वो आज सुबह या कल रात, बल्कि कल रात सिलसिला चल रहा है, बल्कि आज सुबह, तो सिलसिले के दौरान जब नाम आया तो मेरे घर में मेरी मदनी मुन्नी ने कहा कि अबू इनके तो नाम में ही मदीना आता था। मैंने कहा ये तो वाकई सवाल है यार कि नाम में ही मदीना है। सुभान अल्लाह। वकारुल मदीना भाई, अल्लाह उनको दराजी उम्र बिल खैर दे और बरकत नसीब फरमाए। चले जनाब, तो अब अशार शुरू करते हैं और मैं पहला शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आप आखिरी लफ्ज से पढ़ेंगे और नसर में चलाएंगे ताकि जरा जल्दी जल्दी हो जाए और देखते हैं क्या होता है। पहला शेर पढ़ते। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अलिफ। एक में क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। काफी है इशारा तेरा। अलिफ। अल्लाह अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ्स की बदी से। फरियाद है नफ्स की बदी से। या ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, वाह वाह। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते जनाब होते। या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, आशिक बार में फिर मीठा मदीना देखूं। फिर मीठा मदीना देखूं। नून।
नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा, ठंडा कलेजा नूर का। अलिफ। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने वाह देते, वाह वाह वाह। कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई, मेरी हश्र में रुसवाई हो। वाह। वो सुए लाल अजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, फिरते हैं। नून। नूरी इमामा नूरी दाड़ी, फैज इनादा जगते जारी, टुर जांदे ने जड़े पासे, पै जांदा है शोर, पै जांदा है शोर, मेरे बापा जया ना होर। पंजाबी नाथ भी आगे जनाब। होर राह, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। या अमीर अहले सुन्नत आपकी, या या है। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के मस्ताना बन के जाऊं, उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं। नून। अरे भाई आप भी हैं सिलसिले में? जी। नून। नेमतें बांटता वाह वाह वाह। वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, रहमत का कलमदान गया। अलिफ। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब, अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाएं तो अजब क्या। अलिफ। उलझन से दूर नूर से मामूर कर मुझे, ए जुल्फे पाक है ये असीरे बला की अर्ज। जिया जमीन व फलक की है जिस तजल्ली से, जिया जमीन व फलक की है जिस तजल्ली से, इलाही हो वो दिले ना सुबूर की रौनक। रौनक। काफ। कौफ काफ। काफ कौफ 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 बड़ा वाला ना? बड़ा वाला नुक्ते वाला। काफिले सुए तैबा, जमन आ रहा है की मुश्किल आसान मेरी तन्हाई की, मुश्किल आसान या रब मेरी तन्हाई, इलाही मेरी तन्हाई की। या अल्लाह क्या जहन या जनाब। खूबसूरत अशार की तकरार। बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, वाह वाह वाह। सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया, बनाया तुझे यक ने यक बनाया। अलिफ। आसमा खान वाह वाह वाह। माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। अलिफ। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, इस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। नून। ना हो मायूस दीवानों, पुकारे जाओ बस उनको, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। नून। न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वाह वाह वाह। जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज इश्क रसूल, ये मिजाज इश्क रसूल है। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल। हाँ, बड़ी मुश्किल तो मुश्किल कुशा का साथ हो। क्या बात है। वाह। वो सोए लाला ये हो गया जी। चलें जी, आप माइनस हो गए, फरियाद को पहुंचे। चलें जी, माइनस हो गए। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। या ये नाज ये अंदाज हो चुका है। ये नाज थोड़ी देर पहले। या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुंह की सुबह जहाँ फिजा का साथ हो, मुनाजात का साथ ले लिया है। वाह। वो सोए लाला। चलें ये अब इनको, अब मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था आपने, जिससे उन्होंने एतराज भी किया। चलें जी, हो गया फैसला। ये हो गया। वही रब है जिसने ये भी हो गया। यही बोले सिदरा वाले। अच्छा ठीक है। हाँ, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया। अलिफ। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अलिफ। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। खलील भाई आप बताएंगे। अमीर अहले सुन्नत आपकी हिम्मत का क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान। जो बद को नेक कर देती है उस दावत का क्या कहना। अलिफ। इस आस पे जीता हूँ, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। नून। नून। नारियों का दौर ये हो गया जी। ये भी हो गया। हाँ जी। ना आसमां को यूं सरकशीदा होना था, हुजूर खाके मदीना खमीदा होना था। क्या बात है। अलिफ। आज जो ऐब किसी पर नहीं हो चुका है हज़रत, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अलिफ। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। नून। हाँ, हुण तुहाडी वारी है। नबी का आस्था हो और मेरा सर हो तो क्या कहना, दमे आखिर अगर ऐसा मुकद्दर हो तो क्या कहना। अलिफ। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, किश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। नून।
نبی کے نور سے روشن میرے دل کا نگینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل ہی مدینہ ہے۔ کیا بات ہے، مدینہ ہے یا یہی تو سوتے ہو کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہو کو ہنسانے آئے ہیں، پھر نون، کیا بات ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ الف الف جی خلیل بھائی، جی جی تینوں کو اجازت ہے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں۔ جی یا سے اب عارف بھائی سنا دیں، آپ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں۔ یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار۔ اب آپ بتائیں کون بتائے گا یہاں سے مدینے میں مزار؟ اب یہ آپشن شروع ہو گیا ہے جی، اب آپ نام کو بتائیں۔ عدیل بھائی، عدیل بھائی را، رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ مدینے میں نون، کون بتائے گا یہاں سے؟ آصف بھائی، آصف بھائی، میں نون، نون نون۔ اب سارا بوجھ ایک نعت خواہ کے کاندھے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے، کیسا نور چھایا ہے۔ یا اب کون بتائیں گے یہاں سے؟ آصف بھائی، چھایا ہے یا عبد الخلیل بھائی، عبد الخلیل بھائی، یا یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ یا جی کون سنائیں گے؟ یا اللہ، سبتر ستر سبتر، یہی عرض ہے خالق ارض و سما و رسول تیرے میں بندہ، ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ خلد کو جس کی بقا کی قسم۔ تھوڑا سا شعر میں ٹھیک ہے، دو جگہ ہاں، وہ بولے تو دے وہ جگہ، واہ واہ دو جگہ، میم قسم میم میم۔ اب کون سنائیں گے؟ عدنان شیخ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ ہاں کون سنائیں گے؟ عارف بھائی، عارف بھائی سے سب کو پیار ہے۔ ہاں 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 رہے مدینہ، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ یا کون سنائیں گے؟ خلیل بھائی، ارے خلیل بھائی، عارف بھائی کچھ خاص تعلق لگتا ہے، آپ لگتا ہے کوئی دوائیں وائیں بھی دیتے ہیں ان کو۔ یا چلے جناب، بڑا آسان ہے، یا الہ، ہاں مشورہ نہیں دینے گا بھائی، مشورہ نہ دیں۔ اچھا مشورہ نہیں، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ جی عبد الخلیل بھائی کون جواب دیں گے؟ واو سے وقار بھائی، جی وقار بھائی۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گئے۔ فاجر گیا، یہ پورا کر دے شعر۔ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ الف کون سنائیں گے؟ عادل بھائی، عادل بھائی، الف۔ اشک شبر انتظار امت میں بہے، فدا چاند اور یوں اختر شمار۔ ارے یار یہ والا شعر تو طرز میں سنا، اور میں اس کی تھوڑی سی شرح بیان کروں۔ ون آف دا شعر، کمال کا شعر ہے جناب۔ جی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں عادل بھائی، آپ پڑھیں، پڑھو آپ پڑھو۔ عشق شبر انتظار افوے امت میں بہے، اشک شبر انتظار افوے امت میں بہے، میں فدا چاندو شماری کہتے ہیں نبی پاک شب بیداری کیا کرتے نا، امت کی یاد میں رات جاگتے، آنسو بہاتے، سجدے کیا کرتے۔ رات جاگنے کے لیے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ تارے گنتے گنتے رات گزر گئی۔ کچھ لوگ دنیا کے فکروں میں جب رات جاگتے ہیں تو ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ بس ساری رات تارے ہی گنتا رہا اور جناب رات گزر گئی، آرام نہ ہوا۔ مگر یہاں سیدی اعلیٰ حضرت اختر کہتے ہیں تاروں کو، اختر شماری کہتے ہیں تاروں کو گننا۔ ذرا سمجھیے گا ناظرین کہ نبی پاک رات کیوں جاگتے تھے۔ یہ اختر شماری ایسا نہیں کہ لٹرلی کوئی تارے گر رہا ہو، لیکن یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ رات گزری
جاگتے ہوئے. تو یہ اختر شماری کیوں ہوئی, رات کیوں گزری؟ کیونکہ وہ نبی پاک امت کی یاد میں آنسو بہایا کرتے, اللہ کی بارگاہ میں التجائے کیا کرتے, یا رسول اللہ آپ پر میں فدا, آپ خود چاند ہیں, چاند بھی کبھی تارے گنتا ہے, مگر آپ چاند ہوتے ہوئے امت کی یاد میں رات جاگا کرتے, اختر شماری کیا کرتے. اب ذرا شعر کو دوبارہ سنیں گے تاکہ بات سمجھ آئے کہ کیا گہری, کیا خوبصورت اور لطیف بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے. اشک شب بھر انتظار افوے امت میں بہے, یعنی ساری رات نبی پاک کے آنسو کس بات میں بہ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے. ساری رات جاگتے میں گزر رہی ہے, میں فدا چاند اور یوں اختر شماری. واہ واہ, دوبارہ اشک شب انتظار افوے امت میں بہے, میں فدا چاندوں واہ 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 اختر شماری. اسی کلام میں ایک شعر, واہ واہ واہ, صدقے سنام کے قربان اسی اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری حضرت نے لفظ واہ واہ کو کیسے استعمال کیا ہے. واقعی یہ کلام ہی واہ واہ ہے. اب یہاں پہلے تو خود ایک کہہ رہے ہیں کہ پیارے آقا کی شان کے بارے میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, واہ واہ کہہ رہے ہیں. اب لفظ واہ واہ کا ایک اور استعمال کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کی تو واہ واہ ہو رہی ہے, اس کی تو سورے زمانے میں مشہوری ہو گئی ہے. تو نبی پاک کی جو ماشاء اللہ جس کو آپ کہیں کہ اللہ نے چرچا بلند کیا ہے, ورفعنا لک ذکرک, یا رسول اللہ اللہ نے آپ پر کیسا انعام کیا ہے, کیسا اکرام کیا ہے. اس انعام اور اکرام پر میری جان قربان, صدقے اس انعام کے, قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. حضور صرف اس عالم میں نہیں بلکہ دونوں عالم میں آپ کا چرچا بلند ہے, اور فرش اور عرش پر آپ کے چرچے بلند ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے میرے آقا تیرا شور نہیں. نبی پاک کا چرچا یہاں بھی بلند ہے اور وہاں بھی بلند ہے, اور صبح قیامت تک کی چرچا بڑھتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, ان کا مقابلہ ہمیں ٹائی ہی کرنا پڑے گا. اب یہ سارے منجھے ہوئے ناطخواں ہیں, یہ تو ہمارا دن گزار دیں گے ماشاءاللہ. تو چلیں, عید کا دن ہے, کسی کو ہرانا بھی نہیں ہے ہمیں. اور اگلی کچھ کال شامل کرتے ہیں. میں کلام کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں, تو پجا من پجا, اور دعاؤں کی اسپیشل فرمائش ہے کہ آپ دعا فرما دیں اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا. آمین. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, فرمائش بھی آپ کی آ گئی ہے. اگلی کال دیجیے گا. اور سب کو عید مبارک, بالخصوص حبیب اتاری صاحب کو. اور ایک جامی کا ایک کلام سنا دیجئے, تنم فرسودہ جا پارا. واہ 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 واہ, تنم فرسودہ جا پارا, کیا کلام ہے یہ جناب, ماشاءاللہ, بہت پیاری فرمائش. اگلی کال دیجیے. محمد اکبر رضا اتاری تھوڑی آواز بڑھائیے. لاہور. عبدالحبیب بھائی اور آصف بھائی, ان تمام کو میری طرف سے عید مبارک. ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرشد کریم کے صدقہ سے مزید برکتیں عطا فرمائے سب کو. اور حاجی عبدالحبیب ان سے عرض ہے کہ ہمیں آصف بھائی سے یہ نعت سنوا دیں کہ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. اور آصف بھائی کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ان کا دیگر ایکٹیویٹیز ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد لقمان حسن اتاری اور میں یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. تمام احباب کو میری طرف سے دلی عید مبارک. اور ہمارے پیارے آصف بھائی اور وقار بھائی کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ اپنی پسند کا کوئی کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت عید مبارک ہو. آصف بھائی اور کیا کرتے ہیں آپ؟ نعت تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ مطلب روزگار کے حوالے سے میرا پرسنل جو ہے وہ گولڈ کا, سونار کا کام ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور مدنی کاموں کے حوالے سے کچھ ذمہ داری ہے تاجران کی, پھر مارکیٹ سطح پر چوک درس کی. ماشاءاللہ, چوک درس بھی دیتے ہیں, تاجران مجلس پہ بھی ہیں, اور اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں. اللہ آپ کے رزق حلال اور کاروبار میں برکت دے. جناب آپ کچھ کلاموں کی فرمائش ہے, میں چاہتا ہوں مختصر اس کو بھی پورا کرتے ہیں, اور اس کے بعد آخری ایک کلام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, انشاءاللہ اس کلام پر ہم اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے. تو اب دیکھ لیں فرمائشوں میں, میرے خیال ایک تو کجا من کجا کی فرمائش آئی ہے, اور ایک
تنم فرسودہ کا میرا خیال ہے ایک دو شعر آپ سنا دیں. تو کجا من کجا یہاں سے کوئی سنا دے, پھر مل کے سرور کہوں مالک الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ 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 واہ. تنم واہ واہ واہ. تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا سے سیاہ یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا دلم پشمردہ آوارا زی سیاہ یا رسول اللہ ذکر خیش ہے رارم سیاہ شد روز سیاہم ذکر خیش ہے رادم سیاہ شد روز سیاہم پشیمانم پشیمانم پشیمان رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چوبازو بے شفاعت را کشائی ماشاء اللہ. جی تو کجا میں کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز غت خطبہ تیرا آواز غت خطبہ تیرا پہلے کہ ہم کلام کی طرف چلے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں جو اسی کلام کے دوران ہمارے سلسلے کا اختتام ہو جائے گا. اگر آپ کو ایک خوبصورت سلسلے کی ابھی سے ہی سمجھیے چاشنی دینا چاہتے ہیں, ایک بہت ہی خوبصورت ہم سلسلہ کرنے جا رہے ہیں عید کے تیسرے دن, اور انشاءاللہ بہت کلام ہوں گے, مدینے کی باتیں ہوں گی, مدینے کی یادیں ہوں گی. سلسلے کا نام ہی یاد مدینہ ہے. آپ سب ناظرین کی مدینے کی یاد کو مزید تازہ کرنے کے لیے ایک سلسلہ ہم لا رہے ہیں. عید کے تیسرے دن دوپہر 3 بجے یہ شاندار سلسلہ ہوگا. سلسلے میں کیا ہوگا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ راہ کیا تھی وہاں
سے پلٹنے کی اے نفس. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. آپ کی یاد مدینہ میں اضافہ کرنے کے لیے ایک شاندار سلسلہ لے کر آ رہے ہیں. کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا. کیا خوبصورت مقام ہے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں ایسا مقام کہیں اور نہیں ہے. یہ راہ کیا اور یقین جانیے جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ تو تڑپ ہی رہا ہے، مگر مدینہ وہ جگہ ہے جس نے کئی بار دیکھا ہو اس کی تڑپ میں ہر بار ہی اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کی یاد مدینہ میں اضافہ کرنے کے لیے ایک شاندار سلسلہ لے کر آ رہے ہیں. آپ نے مدینہ کا سفر کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیا یاد آ رہا ہے، انشاءاللہ دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ یاد مدینہ مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی انشاءاللہ یہ عید کے تیسرے دن ہوگا اور ابھی اس میں ٹائم 3:30 بجے ہے، لیکن ہوپ فلی کیونکہ 2 سلسلے ہوتے ہیں، پہلے امید کی کرن ہوگا اور اس کے بعد 2 بجے وہ شروع ہوگا اور اس کے فوراً بعد یاد مدینہ ہوگا. تو موسٹ پروبیبلی ہم کوشش کریں گے کہ 3 بجے کے قریب ہم اس سلسلے میں داخل ہو جائے، کیونکہ یہ تھوڑا ہم چاہتے طویل ہو، زیادہ کلام سنیں، لوگوں سے شیئر کریں. آپ بھی ناظرین ہمیں اپنی یادیں شیئر کیجیے گا کہ آپ اگر مدینے گئے ہیں تو اب کیا یاد آتا ہے، وہ کون سا منظر ہے جو آپ بھول نہیں پاتے، کیا ایسا سنتے ہیں کہ مدینے کی یاد تڑپا دیتی ہے. مل جل کے ذکر مدینہ کریں گے اور ذکر مدینہ کی برکت سے وہ ہے نا شعر، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. تو تیسرے دن انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. آئیے بہت ہی خوبصورت کلام، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سڑی جان تو ساڈا مالک تے مختار، تو ہے کل نبیاں دا سرسار، تو ہے نالے عرشاں دا مہمان، تو ہے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. میں گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا. اس نے توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ سر پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ سر پیالہ نور کا. نور دل دونا
सा नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का है, जाने जाने माने जाने 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 माने जाने जाने माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कलाम तो ऐसा है कि चलता रहे और इतने सारे नातख़्वां हैं, लेकिन ज़ाहिर सिलसिले का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आपके फीडबैक के ज़रिए मज़ीद अपने सिलसिलों को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अब हमें इजाज़त दीजिए। जब नात पढ़ो झूम उठो इश्क नबी में, जब नात पढ़ो झूम उठो इश्क नबी में, ऐसा तो सना खान नबी मुझको बना दे, मुझको बना दे।